کا توبہ کرو, یہ باتیں دوسروں تک پہنچاؤ, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. گھروں کے اندر پردوں کے ساتھ رہو. چند دن کی زندگی ہے, ختم ہوتا ہے کی زندگی ہے. پھر خبر میں ہم سب کچھ ہوتا ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. پھر اس نے اپنا چہرہ دکھایا. یہ تو بال کھلا رکھنے کا عذاب قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے. پھر جہنم کا عذاب بعد میں, قبر کا عذاب سب سے پہلے. پھر اس نے چہرہ دکھایا. کیا دیکھتے ہیں کہ چہرے کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچے کے جیسا ہے, اس کے ہونٹ نہیں ہے, باقی چہرہ ہے, ہونٹ نہیں ہے, اور اندر سے دانت نظر آ رہے ہیں. ہونٹ کے بغیر اگر دانت نظر آئے تو کیسے نظر آئے گا, کیسے رہے گی صورت؟ تو ان 4 مردوں نے پوچھا کہ آپ کے ہونٹ کہاں چلے گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے ہونٹوں کو لپسٹک لگا رہی تھی, اپنے شوہر کے لیے نہیں بلکہ باہر کے نامحرم مردوں کو دکھانے کے لیے لپسٹک لگا رہی تھی. کس کے لیے؟ وقت میں بولا تھا شادی مالا کا تو فنکشن جانا بولے تو ہماری عورتیں فل پاک پہ رہتی سنورنے کے لیے, کیسا سنورے, کیسا یہ کرے. اپنے گھر میں سنورا بولے تو نہیں. اس لیے لپسٹک کا لگانا اپنے شوہر کے لیے تو جائز ہے, ایسی لپسٹک جس کے اندر ناجائز چیزیں ملی ہوئی نہ ہو. پاک چیزوں سے جو لپسٹک بنائی جاتی ہے وہ لگانا درست ہے. ناپاک چیزوں سے جو لپسٹک بنائی جاتی ہے وہ استعمال کرنا تو جائز نہیں ہے, نہ شوہر کے لیے نہ کبھی کسی کے لیے. تو اس لیے لپسٹک اپنے مرد کے لیے, اپنے شوہر کے لیے پاک لپسٹک کو لگانا درست ہے, اپنے شوہر کے لیے, شوہر کو دکھانے کے لیے. نامحرم مردوں کو دکھانے کے لیے اگر عورت لپسٹک لگا کر باہر نکلتی ہے تو پھر اس عورت نے کہا کہ میں یہی کام کرتی تھی, میک اپ کر کے باہر نکلتی تھی, لپسٹک لگا کر باہر نکلتی تھی, نامحرم مردوں کے لیے باہر نکلتی تھی, تو میری ہونٹوں کو قینچیوں سے کتر دیا گیا. خالی ہونٹ کے اندر کیا تو بلبلا پیدا ہو جائے, کیا تو پھنسریاں ہو جائے, کھار کھار کر دو, ہمیں کیا کر دے, کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے. ہونٹ کے اندر کیا تو بھی تکلیف ہو گئی, اسی ہونٹ کو قینچی سے کاٹ دیا جائے, کیسے لگے گا آپ کو؟ تو معزز خواتین, اسی لیے کہتے ہیں اللہ کا واسطہ شریعت کو سمجھو, اسلام کو سمجھو, دین کو سمجھو, اپنے پردے کی حفاظت کرو, اور کھلے عام گلیوں میں, اسی لیے رمضان آیا, رمضان میں بھی کھلے بے حیا عورتیں گلیوں میں پھرتی رہی تو وہ روزہ رکھ کے بھی فائدہ نہیں. بے پردہ عورتیں باہر پھر رہی ہے, روزہ میں روزہ ہوں, فائدہ کیا ہے؟ بال کھلا رکھ کر پھر رہی ہے, اپنا چہرہ کھلا رکھ کر پھر رہی ہے, دوپٹہ سر پر نہیں ہے. ایسی عورتیں چاہے کتنا بھی افطار بنا کر کیا بھی کر لے کو بھیج لے, ان کی زندگی نہیں بدلی تو پھر ان کا روزہ ان کے لیے کچھ کام نہیں کیا. تو اس لیے پھر اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو دکھایا. ہاتھ کی انگلیاں, اس کے اندر ناخن نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے ناخن کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا کہ میں رنگ پالش لگاتی تھی. ہے نہیں آج کل عورتیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو رنگ پالش لگاتی. رنگ پالش کا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ رنگ پالش کا مسئلہ یہ پینٹ کی طرح ہے, پینٹ ہے یہ. جب رنگ پالش عورتیں لگاتی ہیں, نہ اپنے شوہر کے لیے لگانا جائز ہے, نہ باہر نکلنے کے لیے لگانا جائز ہے. اس لیے کہ رنگ پالش سے وضو ہی نہیں ہوتا, غسل ہی نہیں ہوتا, وہاں پر پانی نہیں پھوٹتا. جس عورت نے رنگ پالش لگائی ہوئی ہے تو پھر وہ عورت کو چاہیے کہ بلیڈ سے ٹھکر لے, ٹھکر کر ختم کر دے, ورنہ نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے. تو ایسے رنگ پالش لگانے والی عورتوں کا عذاب قبر کے اندر یہ رکھا گیا ہے کہ فرشتوں نے اس کے ناخنوں کو کھینچ کر ختم کر دیا. ذرہ ناخن کیا تو بھی ٹوٹ گیا بولے تو برداشت نہیں, پورا ناخن کو کھینچا جائے کیسے لگے گا؟ تو بہت خواتین, اسی لیے بعض عورتیں تو ناخن کو اتنا بڑھاتی ہیں, شیاطین کے ناخن رکھتے ہیں بہت سارے. کیا بولتا فیشن کرے, لمبے لمبے ناخن رکھو, لمبے لمبے آخر کیا ہے اس کے اندر لپسٹک لگا دو سب کے سامنے. کیا یہ ناخن کو تمہیں فرشتوں کے واسطے رکھتے ہیں کیا؟ کل خبر کے دن قبر میں رکھنے کے بعد یہ فرشتے
बेचने के लिए अगर क्या आप नाखून रखो, यानी गन पॉलिश लगा रहे हैं, इसीलिए लगा रहे हैं गन पॉलिश। तो इसलिए ऐसी औरतें हमेशा नापाक होती है, ना उनका गुस्ल होता है ना वजू होता है जो रंग पॉलिश लगाकर जिंदगी गुजारते। तो बाद खवातीन उसके बाद वो औरत ये बातें बताकर मर गई, थोड़ी देर के लिए जिंदा थी, ये बातें बताकर मर गई। लोगों ने फिर उसको दोबारा कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा दिया। तो ये इस वाक़ये से कितनी बड़ी इबरत लेनी चाहिए कि कब्र के अंदर सबसे पहले अजाब शुरू हो जाता है। जो औरत अपना सर के बाल खुला रखने वाली, लिपस्टिक लगाने वाली, नामहरम मर्दों के लिए मेकअप करने वाली और रंग पॉलिश लगाने वाली औरतों के लिए यह इबरत का मकाम है कि अगर हमने नहीं सोचा, नहीं बदला, अपनी कब्र के बारे में नहीं सोचा, अपने आखिरत के बारे में नहीं सोचा, जिंदगी ऐसे ही गुजारे जैसे अंग्रेज गुजार रहा है, जिंदगी ऐसे गुजारे जैसे हिंदू लोग गुजार रहे हैं, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने के बाद कब्र के अंदर ये अज़ाबात होने वाले। दूसरी अहादीस के अंदर, यहां तक कि एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मतलब है 4 वजूहात ऐसे हैं जो औरत को अजाब दिया जाता है। 4 वजूहात की बुनियाद पर आमतौर पर औरतों को अजाब मुब्तला किया जाता है। सबसे बड़ी वजह यह है औरत के अंदर अल्लाह के हुक्म के मानने का जज्बा कम होता है। अल्लाह के हुक्म को मानना बोले तो वो जज्बा नहीं रहता, बहुत कम रहता है। पूरी औरतों के बारे में नहीं बोल रहा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी अल्लाह वाली औरतें भी हैं जो वाकईन अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारती है, अल्लाह के हुक्मों के सामने अपने सर को झुका देती है। लेकिन अक्सर औरतों की फितरत यह होती है कि उनके पास अल्लाह के हुक्म का मानने का जज्बा नहीं होता। दूसरी वजह यह है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की इताअत का जज्बा भी उनके पास नहीं होता, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तरफ को यानी महसूस करना कि अल्लाह के नबी की दीन की तरफ क्या थी, और वो अल्लाह के नबी कैसे सवार कर गए, क्या फरमान देकर गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के सिलसिले में क्या फरमा कर गए। ये जज्बा, आपके इताअत का जज्बा या औरतों के अंदर आमतौर पर कम होता है। इसीलिए सुन्नत और बिदअत के दरमियान इसी फर्क करने वाली नहीं होती औरतें। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत को अपनाने वाली होती औरतें, तो फिर ये जितने बिदअतें हैं ना, फातिहा खानी, 11वें खानी या रजब खानी, ये सब खानियां, मुहर्रम के सब खत्म करवा दे, ये सब औरतों से शुरू हो रहा है। औरतें अगर ये चीजों को अगर नहीं अपनाते, अल्लाह के नबी के हुक्मों का, अल्लाह के नबी की इताअत का अगर जज्बा होता तो बिदअतें नहीं हुआ करती। आज औरतों के अंदर ये बिदअतें पाई जाती है, इसलिए कि अल्लाह के नबी के जिंदगी का ख्याल, अल्लाह के नबी के तरीके का ख्याल उनके अंदर खत्म हो जाता है, वो जल्दी मानते नहीं। तीसरी वजह यह है उनकी जबान बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी दराज होती है, जबान के जरिए से दूसरों को तकलीफ पहुंचाती है, जबान के जरिए से यानी बहुत ज्यादा दूसरों को तकलीफ देती है। तो ये तीसरी वजह है औरतों के जहन्नम में जाने की और अजाब में मुब्तला होने की। और चौथी वजह यह है कि वो अपने शोहरों की ज्यादा से ज्यादा नाफरमानी करने वाली होती है, शोहरों को हरे तुरे बात करने वाली औरतें। आजकल देखते हैं शोहर को कैसा बात करने, बहुत सारे केसेस हमारे पास है। हमारे सामने एक औरत अपने शोहर को हरे तुरे से बात करे, तू क्या कह रहा रे, तू क्या करा रहे, शर्म नहीं आती। एक शोहर जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मर्तबा दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा करना जायज होता, जायज नहीं है, अगर जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर के सामने सजदा करे। इतना मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहर का दिया। तो फिर उस शोहर को गालियां देना, शोहर की नाफरमानी करना और शोहर को बुरा भला कहना, शोहर को बदनाम करना, ये कहां तक जायज है। तो बाद खवातीन ये 4 वजूहात, और इसी तरीके से उनके अंदर एक और वजह भी है बेपर्दगी इख्तियार करना। ये आम तौर पर ये वजह उनके पास ज्यादा होती, बेपर्दगी होती। तो बहरहाल इसीलिए हमें चाहिए कि हमें बापर्दा औरत बनना चाहिए, बाहाया औरत बनना चाहिए, अपने बाप को
کھلا رکھنے سے اور اپنے آپ کو سنگار کر باہر نکلنے سے، یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس عورت نے خوشبو لگایا، خوشبو لگا کر باہر نکلی، اس نیت سے نکلی کہ میری خوشبو کو غیر محرم مرد محسوس کرے، تو پھر وہ عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، جب تک وہ اپنے گھر کو واپس نہیں لوٹتی اس وقت تک اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت اس پر برستی رہتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اب کی عورتیں وہی ہے، باہر نکلنا بولے تو اتنا سوارتے ہیں، اتنے سینٹا لگاتی کہ بالوں نے، کیا خوشبو لگاتی ہے بالوں نے، وہ بچی ایسا گزری بولے تو بھی معلوم کر لیتے کہ فلاں بچی گزر رہی ہے، اس کی خوشبو سے دیکھ کر محسوس کر لیا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے معزز خواتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی عورتوں کو یہ عذاب دے کر رہے کہ جہنم کے اندر بعض عورتوں کے باپ کو لٹکا دیا گیا ہے، نیچے سے آگ اوپر سے آگ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ میری امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے باپ کو کھلا رکھ کر پھرا کرتی تھی، نامحرم مردوں کے سامنے آیا کرتی تھی، تو میرے اور اس کے بعد جو زبان سے لٹکائی گئی عورتیں انشاءاللہ اگلی اتوار میں آپ کے سامنے بات آئے گی۔ معزز خواتین، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے محلے کے اندر کوئی بھی بچی، نوجوان بچی، کوئی بھی عورت اس طرح کی کھلے بال رکھ کر پھرنے والی نہ بنے، اللہ کا واسطہ یہ آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ سب یہ کوشش کریں کہ ہمارے محلے کے اندر جتنے گھر ہیں، جتنے عورتیں ہیں، ان تک بات پہنچانے کی کوشش کریں، اللہ کا واسطہ۔ اگر ہم بات پہنچائیں گے، چاہے آپ ہماری جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے اس کو اگر کم از کم ان تک پہنچائیں اور ان سے کہیں کہ یہ عورتوں کے سلسلے میں ایک اہم بات ہے، آپ اس کو ضرور سنا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عورتوں تک یہ بات پہنچ جائے گی، تو پھر آپ قبر کے بارے میں ڈرنے والی بنے گی، جہنم کے بارے میں ڈرنے والی بنے گی۔ اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر ہم نے پچھلی زندگی ایسے گزاری ہو، بے پردگی میں گزاری ہو، رمضان کا ایک اچھا موقع ہے، توبہ کر لیا کریں، اللہ توبے سے معاف فرما دے۔ سچی توبہ کریں کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئے کہ اللہ معلوم نہیں تھا، آپ نے کر لیا، یا اللہ آپ سے ہم معافی مانگتے ہیں، آئندہ سے ہم بے پردگی نہیں کریں گے، اپنے بال دوسروں کو نہیں دکھائیں گے اور مکمل طور پر باپردہ ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اس طرح توبہ کر لینے سے انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھ کر یعنی توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ باقی 4-5 قسم کی عورتیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب دیکھ کر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا ہے، دل دکھا ہے اور آپ نے رویا ہے اس امت کے لیے، انشاءاللہ اگلی اتوار آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ ایک مسئلہ بارہا ہمارے یہاں یہ پوچھا جاتا ہے، کیا عورت کے لیے بھی تراویح ہے؟ تو پھر کیا عورت کے لیے رمضان نہیں؟ کیا سوال دیکھو کیسا عجیب کرتے ہیں، کیا مردوں کے لیے تراویح ہے کیا؟ تو معزز خواتین، جیسے مردوں کے لیے رمضان ہے، رمضان کے روزے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے اور نوافل ہیں اور تراویح ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی۔ ہاں، مرد جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، عورتوں کے لیے جماعت نہیں، عورتیں تنہا 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں، جو سورت آپ کو آتی ہو، چاہے قل هو اللہ احد کا سورہ آتا ہو، انا اعطیناک کا سورہ آتا ہو، یہ 2 سورتیں ریپیٹ کر کے 20 رکعت میں پڑھنے والی بن جائے۔ پھر ہم 20 رکعت پڑھے بغیر 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 رکعت تراویح کے ساتھ ملا کر پڑھنا رمضان کے اندر سنت ہے، مستحب ہے، افضل۔ تو لہٰذا 20 رکعت 2 رکعت کے ساتھ 4 رکعت میں تھوڑی دیر وقفہ کرے۔ بعض عورتوں کے پاس یہ بھی ہے، وہ کیا کہ حضرت دعا پڑھتے کرے نا، وہ دعا کے بغیر تراویح ہوتی نہیں، کہتے نہ کرے، وہ جامعہ مسجد وغیرہ سے آ کر کیا ہے یہ دعا کو لازم کر دیا گیا، حالانکہ کوئی دعا لازم نہیں ہے۔ 4 رکعت کے وقفے پر تھوڑی دیر آرام کرنا، چاہے آپ اس کے اندر ذکر کرو، چاہے درود شریف پڑھو، چاہے خاموش بیٹھ جاؤ، چاہے کچھ دیر کوئی دوسری نفل نماز پڑھ لو۔ 4 رکعت کے سلسلے بعد جو وقت دیا جاتا ہے وہ خاص دعا پڑھنے کے لیے نہیں، کہ وہ دعا کیا ہے بولے تو وہ ذکر سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت
یہ زور زور میں چلا چلا کر بات مساجد میں پڑھتے ہیں، حالانکہ تراویح کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے. کوئی بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے 4 رکعت پر تھوڑی دیر وقفہ کرے، کوئی بھی ذکر کرے یا خاموش بیٹھ جائے، خاموش بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ خاص دعا تراویح کی ہے بول کر اور یہ دعا پڑھے بغیر تراویح نہیں ہوتی، یہ غلط بات. تو میرا 20 رکعت تراویح جیسے مرد جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، عورتیں تنہا تنہا. بہت سارے مجھے گزشتہ کل ایک صاحب مجھے آ کر سوال کرے کہ حضرت پوری عورتیں ایک جگہ اکٹھا ہو کر پڑھ سکتی کیا؟ اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اکٹھا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عورتیں تنہا پڑھ لیا کریں. ہاں جس گھر کے اندر قرآن کا حافظ ہو اور جس گھر کے اندر مرد حضرات بھی ہو عورتیں بھی ہو، اس گھر کے اندر اس حافظ صاحب کو سامنے رکھ کر وہ عورتیں آ کر کے تراویح سن سکتی ہیں، اپنے بیٹے سے یا اپنے بھائی سے یا کوئی اور ایسا ہو تو ان سے سن سکتی ہیں، اور بات ہے. لیکن عورتیں جماعت کی شکل اختیار کرنا کہ کوئی عورت امام بن کر نماز پڑھانا، یہ بالکل اگر درست نہیں. تو میرا معزز خواتین، تراویح مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. اور تراویح کا طریقہ وہی ہے کہ 2 رکعت کے ساتھ 20 رکعت پڑھے، 4 رکعت پر تھوڑی دیر بیٹھ کر کچھ ذکر کر لے یا درود شریف پڑھے، کچھ بھی ہو، یا دعا کر لے، الگ الگ دعا کر لے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھے. یہ تراویح کا وقت عشاء کی نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر تہجد کا وقت جب تک رہتا ہے اس وقت تک تراویح کا وقت بھی رہتا ہے. اس سے پہلے تراویح پڑھ لینا چاہیے. جو عورت تراویح نہیں پڑھتی ہے وہ گنہگار ہوتی ہے. تراویح نہیں پڑھنے والا مرد بھی گنہگار، تراویح نہیں پڑھنے والی عورت بھی گنہگار. تو میرا ہم یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سحری کے موقع پر جیسے ہی اعلان ہوتا ہے سحری بند کرنے کا، سحری بند کر لیا کریں. اذان تک کھانے کا معمول نہ بنائیں. جو مرد اور عورت اذان تک کھاتی ہے ان کا روزہ نہیں ہوتا، بیکار ہے، ان کا روزہ نہیں ہوتا. رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. لہٰذا یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی. اللہ سے دعا کریں کہ خوب دعاؤں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. خوب دعائیں کریں پوری امت کے لیے اور پوری امت کے لیے اور میرے لیے اور ہمارے محلے کے لیے، تمام علماء کے لیے، اکابرین کے لیے، تمام بزرگوں کے لیے اور ہمارے اساتذہ میں سے جو بیمار ہیں ان کے لیے، ساری امت کے لیے آپ دعا میں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے رمضان کو قبول فرمائے، رمضان کے اعمال کو قبول فرمائے اور بیکار کی باتوں سے، غیبتوں سے، اور عام طور پر رمضان کے اندر غیبتیں زیادہ ہوتی ہیں، جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہے. فون کرے بولے تو ان کے گندے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے واسطے اس چیز کو انشاءاللہ اگر ہو سکے تو آئندہ اتوار آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ کیا نقصان اس کا ہونے والا ہے. لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ غیبت اور چغلخوری سے، جھوٹ بولنے سے اور زبان کے جہاں تک ہو سکے حفاظت کرنے کی کوشش کرے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی تلاوت جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ کرنے کی کوشش کرے. روزانہ ذکر کے حلقے جیسا عام طور پر لگاتے ہیں اس میں رمضان کے اندر روزانہ ذکر کے حلقے لگ جائیں، فضائل اعمال کی تعلیم روزانہ گھر کے اندر کی جائے. اور اسی طریقے سے جتنے نوافل ہیں، تہجد ہو، اشراق ہو، چاٹ ہو، اوابین ہو، یہ سب کے سب اس کی پابندی کرنے کا معمول بنائیں. اس لیے کہ 2 رکعت نفل پڑھنا ایک فرض کے ادا کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض کا ادا کرنا 70 فرض کے ادا کرنے کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. لہٰذا اس کا خیال کر کے رمضان گزارنے کی کوشش کرے. افطار کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. سحری میں بھی اور افطار کے موقع پر بھی دعائیں کرنے کا معمول بنائے. افطار کا وقت بولے تو 15 منٹ پہلے بیٹھ جاتے دیکھو ہم لوگ، وہ نہیں افطار کا وقت. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، حضرت فرماتے ہیں کہ افطار کا وقت وہ ہے، افطار کے وقت دعا کے قبول ہونے کی بشارت حدیث کے اندر موجود ہے. افطار کا وقت جیسے اب 6:30 پر افطار کیا جا رہا ہے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. 15 منٹ پہلے نہیں، اس وقت جب مولانا صاحب پڑھا دیا اللہم لک زمت کرو، اس وقت اگر دعا قبول ہوتی ہے تو اس وقت مختصر دعا کر لے، رب اغفر لی ورحمنی، یا مختصر یا اللہ مجھے دنیا بھی بہتر عطا فرما، آخرت بھی بہتر عطا فرما، جہنم کے عذاب سے بچا لے، جنت عطا فرما. مختصر دعا کر لے، میرا ہر اس وقت دعا قبول ہوتی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود
شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله ولك الكبرياء كله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولجيراننا ولمن حقه علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا اللہ ہمارے جڑنے کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما. جتنی بہنیں روزے رکھے ہوئے ہیں یا اللہ روزے کو قبول فرما. جتنی بہنیں تراویح پڑھ رہے ہیں ان سب کو قبول فرما. جتنے مرد حضرات تراویح پڑھ رہے ہیں قبول فرما لے مولا. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو باتیں کہی گئی ہے یا اللہ سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان ہمارے زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے مولا. یا اللہ ہمارے روزوں کو ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے مولا, متقی بنا دے مولا. یا اللہ آپ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا بنا دے مولا. یا اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں جو روئے ہیں, امت کی عورتوں کے سلسلے میں جو روئے ہیں, یا اللہ اس رونے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بے پردگی اختیار کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. بالوں کو کھلا رکھنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے مولا, قبر کے عذاب سے بچا لے. یا اللہ پلسرات کے عذاب سے بچا لے, دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے. یا اللہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے. یا اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما. یا اللہ آپ کی شفاعت نصیب فرما, آپ کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما. یا اللہ جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. جہنم والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. جہنم والے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنی باتیں ہوئی ہے مولا سب کو قبول فرما لے مولا. یا اللہ سب کو یا اللہ پوری عورتوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ پوری بہنوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ حیا دار بنا دے مولا, حیا کی صفت عطا فرما, بے حیائی کی صفت کو ختم فرما دے مولا. یا اللہ رمضان کے اندر تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کی تلاوت, ذکر و اذکار کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. درود پاک, استغفار کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ روحانی طاقت بھی عطا فرما, جسمانی طاقت بھی عطا فرما, صحت عطا فرما. یا اللہ عافیت عطا فرما. یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما, عفو درگزر کا معاملہ فرما. یا اللہ پچھلی زندگی میں جتنے گناہ ہو چکے ہیں یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے مولا. یا اللہ کبیرہ گناہ ہو چکے ہیں اپنے فضل سے معاف فرما دے. بے پردگی ہو چکی ہے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. یا اللہ بقیہ زندگی ہم سب کو یا اللہ ایک پکا مومنہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کو سنوارا جاتا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ یا اللہ مغفرت کا وعدہ کیے ہوئے ہیں مولا. یا اللہ ان مغفرت کرنے والوں میں ہم سب کا شمار فرما مولا. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے مولا. ہم سب کو یا اللہ آئندہ کی زندگی یا اللہ تقوی پر یا اللہ اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے مولا. اخلاص عطا فرما, تقوی عطا فرما, للہیت عطا فرما. دلوں کے اندر کی گندگیوں کو ختم فرما, حسد, کینہ, بغض, نفاق کو, کبر کو یا اللہ دلوں سے پاک فرما. اخلاص عطا فرما. یا اللہ للہیت عطا فرما. آپ کی محبت کو یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر بھر دے مولا. یا اللہ آگے جتنے حالات آنے والے ہیں مولا, تمام حالتوں سے, تمام آفتوں سے ہم سب کو بچا لے مولا. یا اللہ چاہے وہ ظالموں کی طرف سے آنے والے ہو, چاہے یا اللہ زمین اور آسمانی آفتیں آنے والے ہو, یا اللہ تمام آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ رحم فرما, کرم فرما, عفو درگزر کا معاملہ فرما.